عزیز و طلبہ، میں اشرف حسین معلم اردو ہائی اسکول برمسیہ آج آپ کے سامنے ایک مضمون لے کے آیا ہوں۔ اس مضمون کا موضوع ہے دبستان لکھنؤ۔ اس سے قبل میں نے گفتگو میں آپ کو بتایا جب اردو شاعری کا ذکر ہوگا تو دو دبستانوں کا ذکر بہت ضروری ہے، اور اس دو دبستان کا نام آئے گا اور اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کے بنا مطالعے کے ہم اردو شاعری کے عروج کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ اس شاعری میں کیا خوبی پائی جا رہی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ بہرکیف تو آج آپ کے سامنے دبستان لکھنؤ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ غور کیجیے، 18ویں صدی میں جب مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہوا تو اس عظیم سلطنت کے بڑے بڑے صوبے خود مختار ہو گئے۔ ان صوبوں میں اہم ترین صوبہ اودھ تھا۔ اودھ کی حکمرانی کا خواب سعادت خان برہان الملک اور ابو منصور خان صفدر جنگ نے دیکھا تھا، لیکن اس حقیقت کا روپ نواب شجاع الدولہ کے سیاسی ذہن نے دیا۔ ان کی وفات کے بعد آصف الدولہ اودھ کے والی مقرر ہوئے۔ ان کے عہد میں دارالسلطنت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوا اور اس شہر کو وہ اوج و عروج نصیب ہوا کہ اس کے سامنے دلی کی روشنیاں بھی پھیکی پڑ گئیں، ماند پڑ گئیں۔ آصف الدولہ لہو و لعاب میں مشغول تھا، لیکن اس نے اپنے خزانوں کا منہ کھول رکھا تھا۔ اس دور میں جن ارباب ادب نے دہلی کو خیر آباد کہہ کر لکھنؤ میں گوش آفریت تلاش کیا، ان میں خان آرزو، حسرت، میر زاہد، فغاں، مرزا سودا، میر تقی، میر مصفی، انشا، جرائد، میر حسن وغیرہ اہم نام ہیں۔ ان سب کو شاہان اودھ کی آزادہ خیالی، فیاضی اور علم پرستی نے ہی دلی سے کھینچ لائی۔ 18ویں صدی کے ربع آخر میں جب لکھنؤ کو تہذیبی، ثقافتی و ادبی دبستان کی حیثیت حاصل ہو گئی تو دلی کے ٹوٹے ہوئے ستارے اس دبستان کے مہتاب و آفتاب بن گئے۔ ان کی کرنوں سے 19ویں صدی مطلع الانتاب بن گئی۔ مشرق کی اس نئی تہذیبی شمع کو آصف الدولہ کے عہد میں روشنی ملنی شروع ہوئی اور چلتے چلتے نواب واجد علی شاہ کے عہد تک یہ اجالا آہستہ آہستہ روئے زوال ہوتا رہا، اور واجد علی شاہ کی مزولی کے ساتھ ساتھ یہ چراغ بھی بجھ گیا۔ اس دور کے لکھنؤ میں اردو ادب کے نئے مزاج کو فروغ ملا۔ مرثیہ، مثنوی اور ریختہ کے جداگانہ زاویے پر پروان چڑھے، ڈرامے کے صنف کی باقاعدہ ابتدا ہوئی، اور شاعری جو دلی میں فروغ فکر و خیال کا وسیلہ تھی، لکھنؤ میں نزاکت اظہار اور مشاقی طبع کا نمونہ بن گئی، اور شاہان اودھ کی سخن پروری سے لکھنؤ ایک دبستان کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہاں شعراء نے محبوب کا کاجل، مسی، مہندی کی لالی، چوڑیوں کی کھنک، پازیب کی جھنکار، انگیا اور دوپٹے کا ذکر ہونے لگا۔
ناسک کہتے ہیں جو میٹھی میٹھی نظروں سے وہ دیکھے، کیوں کہوں آنکھیوں کو میں بادام شیریں۔ لکھنوی شعراء نے معشوق اعضا اور لباس کا ذکر یوں کیا ہے: دے دوپٹہ تو اپنا ململ کا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا۔ یا پھر صوفیانہ معاملات و جذبات کے اظہار خلیل نے اس طرح کیا ہے: وصل کی شب پلنگ کے از پر مصر چیتے کی وہ مچلتے ہیں۔ لکھنوی شعراء کے یہاں زنانہ محاورات اور ضرب المثال کا استعمال بیگماتی زبان ملتی ہے۔ یہی کہہ کے کہ رند روتا ہے، پھوٹے آنکھیں جگا دیا کس نے، پھوٹے آنکھیں جگا دیا کس نے۔ انشا کا ایک شعر غور کریں: نہ چھیڑ اے نکھت باد بہاری، راہ الگ اپنی تجھے اٹکھیلیاں سوچی ہے، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ آتش کی شاعری میں صوفیانہ رنگ نظر آتا ہے۔ رنگین کے عہد میں ریختہ کی تسنیت ریختی سے کی گئی، چنانچہ رنگین کو ہی اس صنف کا موجد قرار دیا گیا۔ یہ ایک شاعری تھی جس میں لکھنوی معاشرے کا سارا ابتذال سمٹ کر رہ گیا۔ یہاں عورتوں کے جذبات و احساسات کو پیش کرنے کے بجائے رقیق اور شوقیانہ اظہار سے جنسی جذبات کو پیش کیا جانے لگا۔ شعر غور کیجیے: مدت میں ملاقات میسر جو ہوئی، اب دل یہی کہتا ہے اس بات کی ٹھہر ہے۔ یا اور غور کیجیے: کھولے شوق سے بند انگیا کے لپٹ کے آپ نہ شرمائیے گا۔ اس دور میں مرثیہ نگاری کی طرف بھی خوب توجہ ہوئی۔ آتش کے شاگرد نسیم نے کم عمری میں ایک مثنوی گلزار نسیم لکھی اور مشہور ہوئے۔ میر بابر علی انیس اور مرزا سلامت علی طویل مرثیہ کے درخشندہ ستارے تھے۔ ان کے جیسا کوئی مرثیہ نگار اب تک پیدا نہیں ہوا۔ اپنی مرثیہ گوئی میں ایک نئی جدت و طرز ادا پیش کیا۔ پہلے رباعی کے چند شعر پیش کیا اور بعد میں مرثیہ کہیں۔ دبستان لکھنؤ میں جہاں بہائی شاعری کا ایک اہم حصہ ہے، وہیں ہر جانب شعر و شاعری کا بازار گرم ہے۔ ہر گھر میں شاعر و شاعرات موجود ہیں۔ ہر جگہ میں عشق کا بازار گرم ہے۔ ہر شخص عشق میں گرفتار ہے اور صرف عشق کی آگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ لکھنؤ اسکول اپنی خصوصیات و مصائب کی بدولت الگ پہچانا جاتا ہے، لیکن ان عیوب کے باوجود لکھنؤ اسکول کا ایک ایسا کارنامہ بھی ہے جس کو اردو زبان اور شاعری کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور وہ ہے اصلاح زبان۔ اس کا سہرا امام بخش ناسک کے سر ہے۔ انہوں نے صرف و نحو اور عروض کے قاعدے مقرر کیے اور ساتھ ہی ساتھ زبان اور شاعری کی ان غلطیوں سے پاک و صاف کر لیا تھا۔ ولی دکنی کے زمانے تک جو الفاظ رائج تھے انہیں ترک کر دیا گیا۔ میر سودا مصفی نے اپنی اصطلاحات پر نہ خود سختی سے عمل کیا اور نہ ہی اپنے شاگردوں سے کرایا، مگر دوسرے شعراء نے اس پر زور دیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی طلباء کو یہ میرا چھوٹا سا مضمون جو خاص کے دبستان لکھنؤ پہ تھا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنے استاد محترم سے اس دبستانی لکھنؤ پر آپ گفتگو کریں اور دبستانی لکھنؤ کی جو خصوصیات ہیں اس کو سامنے لائیں اور اپنی کاپی میں
درج کریں. بہت بہت شکریہ.